میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیار۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے گلے دے اندر ظالمہ نے رسا پایا اور مکے دے گلیاں دے اندر پہ گھسیٹ دینے۔ ایک کافر دوڑ کے آندے کہندے بلال کلمہ چھوڑ دے، اگر تیرا خدا سچا ہوندا تیری مدد کردا، اگر تیرا نبی سچا ہوندا تیری مدد پیا کردا، لیکن تینوں لوگ پہ ذلیل کر دینے، خوار کر دینے، نہ تیرا خدا آندے نہ مصطفیٰ آندے، ذرا فکرہ لے سینے دے اتے لکھ لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جدو بندہ کوئی برتن لے آن، فرمایا دکان تے جاوے نا مٹی دے برتن لے آن واسے انہوں چیک کر دے برتن پکے یا کچے، فرمایا خدا اور مصطفیٰ میں نو چیک پہ کر دینے غلام پکے یا کچا ہوئے، فرمایا دعا کرو میں اپنے امتحان دے اندر پاس ہو جاؤں۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز برگو ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ، اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔
یعنی اسی عظیم ہستیاں جن کا تذکرہ خود خدا نے فرمایا قرآن کے اندر، اب پیچھے دلیل کی بات کوئی نہیں رہی، جس کی مہر خود خدا لگا دے بات بعد میں نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر خدا بھی راضی ہو گیا، وہ بھی خدا کے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سبقت لینے والے وہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، بلکہ آمنہ کے لال کے قدموں کے اوپر گر کر خدا کو بھی راضی کیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا۔ یعنی بسا اوقات کافی لوگ پہلے دلیلیں مانگا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں آپ اللہ کے نبی کس طرح ہیں، کیا آپ کے اندر خوبی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو کفار کہتے رہے۔ معراج کے واقعے کے اوپر لوگوں نے کہا کہ اتنا لمبا طویل سفر بندہ چند لمحے کے اندر کس طرح کر سکتا ہے، مسجد سے حرام سے مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر چلا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا نانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا تیرا نبی جن کے اوپر تو ایمان لے آیا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا کراس کر کے رب کی بارگاہ کے اندر چلا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی ہوتا تو میں نہ مانتا، اگر اللہ کے نبی نے بات کر دی ہے تو فرمایا اس کے اندر جھوٹ ہے نہیں، میرا سب کچھ تن من دھن حضور کی جانب۔ فرمایا یہ کیسی بات کرتے ہو، اگر محبوب نے بات کر دی تو یہ بات اٹل فیصلہ پکی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر اگر میرے نبی بات کریں تو صدیق ماننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اتنا پختہ ایمان والے وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ آج اس جمعے کی نشست کے اندر میں جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ سلطان العاشقین اور فراف الرسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو حضور کے سچے غلام ہیں۔ اللہ کی قسم غلام بڑے بڑے آئیں گے قیامت تک، لیکن حضرت بلال حبشی کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہر عاشق کا اپنا اپنا مرتبہ ہوتا ہے، اپنا اپنا رتبہ ہوتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی نے وہ مقام پایا حضور کی بارگاہ کے اندر کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے حضرت بلال حبشی کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ اور میں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضور سوتے ہیں رات کو، جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو حضور اٹھے فجر کی نماز کے بعد، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں تو پوچھا صحابہ سے، اور میں میرا بلال کہاں گیا ہے؟ یا رسول اللہ بلال ادھر بیٹھا ہے، بلال کو بلائیں آگے۔ حضرت بلال اٹھ کر آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بتانا کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رات میں نے جنت کے اندر تیری بڑا عروج دیکھا ہے جنت کے اندر، اور میں کون سا ایسا عمل تو نے کیا ہے کہ جنت کے اندر تیری چہل پہل مچی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس ایک وضو ٹوٹتا ہے دوسرا کر لیتا ہوں، دوسرا ٹوٹتا ہے تیسرا کر لیتا ہوں، پر میں کبھی میں بے وضو نہیں رہا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال رات میں جنت کے اندر گیا ہوں، آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی کھسکھساہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ پر میں جبرائیل نے مجھے بتایا سونے یہ اور کوئی نہیں، یہ آپ کا غلام بلال آگے چل رہا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والا کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جانے والا حضرت بلال ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے انبیاء پیچھے ہوں گے، کیونکہ فرمایا پہلے جنت کے اندر میری انٹری ہوگی۔ یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، اور میں جس کے ہاتھ کے اندر میری اٹھنی کی مہار ہوگی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور میں جس اونٹنی کے اوپر میں
सवार हूँगा, फरमाया उस ऊँटनी की महार पकड़ के आगे बिलाल चलेंगे। जब आगे बिलाल होंगे तो समझो पहले ही बिलाल जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये मकाम, ये मर्तबा हजरत बिलाल हबशी को ऐसे आज माशरे के अंदर आप देखें ना, हम लोग सिर्फ नाम के आशिक हैं, हम सिर्फ नारा लगाना जानते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। हर बंदा आप जिस महफिल के अंदर चले जाएं, दुनियादारी के अंदर, ये हम झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि मोहब्बत रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब मौत की बात आती है तो आशिक एक भी नज़र नहीं आता, सारे आशिक पीछे होते हैं। लेकिन ये वो आशिक नहीं, हमारे तरह के नहीं, बल्कि जहाँ वादा किया खुदा की कसम, न जान की परवाह की, न बच्चों की, न माल की, बल्कि अपनी जान का नजराना पेश करके खुदा को भी राजी किया, मुस्तफ़ा को भी राजी किया है। मैं ऐसे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके सीने के ऊपर पत्थर रखे गए और आपको आग के ऊपर लिटाया गया। पर मैं एक जो है 5-5 मन की चक्कियां आपकी गर्दन के ऊपर रखी गई। यहाँ तक लिखते हैं उलमा के, फरमाया जिस 4 पहियों के ऊपर काफिर सोया करते थे, पर मैं हजरत बिलाल के हाथ 4 पही के नीचे देकर सो जाया करते थे। हजरत बिलाल हबशी सारी रात इस तरह 4 पाई के अंदर हाथ देकर बैठा रहता था। किसी ने आकर सुबह पूछा, बिलाल सारी रात तेरी गुजर जाती है, हाथों से खून बरसरा होता है, तकलीफ नहीं होती? कहते तुम झले हो, तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है। जब ये इधर हाथ देकर सो जाते हैं, पर मैं मेरी आंख खुलती है, दीदारे मुस्तफा हो जाता है। फिर दर्द कहाँ से होना है, जब फरमाया आशिक उसकी माशूक सामने होना, और मैं जितने बड़े सितम कर लो फिर उसको दर्द नहीं होता, शिद्दत महसूस नहीं होती। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये चलते चलाते, मैं पसे मंदर के अंदर नहीं जाना चाहता, बड़ा लंबा तवील वाक़या है, पर मैं ये हज अपना मक्का के अंदर तशरीफ लाए। आपकी माँ और आपके बाप का नाम है रुबाबी है, रिबाबी है और रबाबी, तीनों इराब के साथ, फतह के साथ, जमा के साथ और कसरा के साथ पढ़ा गया है। उलमा ने लिखा है जब मक्के के अंदर आए तो फरमाया इनके कबीले के अंदर शुरू से गुलामी लिखी हुई थी, यानी गुलाम थे। इसकी माँ, इसके बाप, अबौ अजदाद, पीछे से ये कबीले हबश का ये गुलामी करते चले आ रहे थे। चलते चलाते जब मक्का के अंदर पहुंचे, यहाँ विलादत हुई हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की। फरमाया जिस वक्त आप जवानी के आलम के अंदर आए, फरमाया इसकी 3 बहनें थी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं कि मेरी 3 बहनें और भाई कोई नहीं था, लेकिन बचपन का आलम था, जवानी थी, तो फरमाया मेरे नसीब के अंदर भी गुलामी आ गई। अब्दुल्ला बिन जदान एक काफिर था, उसके पास मैं बिक गया, गुलामी किया करता था, सुबह भी शाम की उसकी गुलामी करता। हमारा जहन कुछ इस तरह का बना हुआ था कि हम बुतों की पूजा किया करते। इब्ने असाकिर लिखते हैं, फरमाया जब मदीने के ताजदार आमना के लाल ने इलाने नबूवत फरमाया, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के गुलाम बने। उसके साथ साथ यहाँ लिखते हैं उलमा तकरीबन 5वें 2 रवायतें मिलती हैं, या 6ठे नंबर के ऊपर हजरत बिलाल हबशी ने नमान कबूल फरमाया। इसलिए इनका तज़किरा साबिकून अल अव्वलून के अंदर आता है, क्योंकि या 6ठे मुसलमान हैं या 5वें, यानी जो पहले मुसलमान होने वाले हैं हुजूर के गुलामों में से, उनमें से एक का नाम हजरत बिलाल हबशी का है। और मैं ये इन्होंने गुलामी कबूल की मदीने के ताजदार आमना के लाल की। एक दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी मदीने के ताजदार आमना के लाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ लगाते हैं। फरमाया चलो चलते हैं, बाहर जाकर सैर करते हैं। पहाड़ थे मक्के के अंदर, मदीने के ताजदार आमना के लाल चल पड़े, साथ साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं। फरमाया रास्ते के अंदर गए, इधर से हजरत बिलाल अब्दुल्ला बिन दान का माल लेकर जा रहा था, बकरियां चराने के लिए आया। तो फरमाया ये हबशी जो होते हैं इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, जितने भी आपने सुने होंगे, पर मैं ये रंग के काले होते हैं, पर आवाज़ अल्लाह ने इनको ऐसी अता फरमाई होती है कि बड़ा दर्द होता है, बड़ा सोज होता है इसके अंदर। तो फरमाया ये हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु गुनगुना रहे हैं पहाड़ों के अंदर। फरमाया आवाज़ पहाड़ों से टकरा टकरा कर वापस लौट रही है। मदीने के ताजदार आमना के लाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर गए। जब आवाज़ सुनी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्दीक काश ये मुसलमान
مسلمان ہوتا تو ترانہ پڑھتا محمد کا تو کتنا مزہ آ جاتا. جس طرح اس کی آواز ہے اگر مسلمان ہوتا تو یہاں ابن عساکر نے لکھا ہے ابھی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال سے یہ جملہ نکلا, ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, یہ آج کافروں کا غلام ہے, جب تمہارا غلام بنے گا زبان بلال کی ہوگی ترانہ مصطفیٰ کا ہوگا. فرمایا پھر تم نہیں فرمایا پوری کائنات سنے گی. اللہ نے حضرت بلال کو مقام کیا عطا فرمایا. فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بکریاں لے کر جا رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے بلایا, مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا اے حبشی, اے ابو جدان کے غلام, یہ بتا کہ تیری بکری دودھ بھی دیتی ہے؟ عرض کی نہیں میری بکری دودھ نہیں دیتی. ابھی یہ جانتا نہیں ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات پہلی ہو رہی ہے. فرمایا جو بکریاں ہیں ان کے اندر دودھ کسی کا نہیں ہے. فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا اگر ہم چاہیں دودھ نکال لیں تو بکری دے دے گا. فرمایا یا سونے اگر میری بکروں کے نیچے دودھ ہوتا, جس وقت میری نظر پڑی نا رخ مصطفیٰ کے اوپر, فرمایا جس وقت میں نے چہرہ دیکھا نا مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ چہرہ کسی عام کا چہرہ نہیں ہے. ویسے بھی تمہارا حسن دیکھ کر میں تمہیں بکری عطا کر دیتا, پر اس میں ان بکریوں میں کسی کا دودھ نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دینا تیرا کام ہے, بکری تو دے دے, دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. فرمایا اس بلال نے بکری عطا کی. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور بکری کی پشت کے اوپر رکھا. اب بتائیں جس بکری کی پشت کے اوپر آمنہ کے لال کا ہاتھ آ جائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دودھ نہ دے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فرمایا ہم کٹورا لے کر آئے بکری کے نیچے. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے جب اوپر ہاتھ لگایا بکری کی پشت کے اوپر, آپ فرماتے ہیں کہ میں بکری کو دھونا شروع ہو گیا. فرمایا بکری سے جو ہے دودھ نکلنا شروع ہو گیا, کولا بھر گیا. پہلے حضرت بلال حبشی کو عطا کیا, انہوں نے پیا, بعد میں آپ فرماتے ہیں میں نے پیا. تیسری جگہ اللہ کے نبی نے اس دودھ کو نوش فرمایا. فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم واپس چلے گئے. جب دوسرے دن آئے اسی طرح حضرت بلال حبشی آئے بکریاں چرانے کے لیے. دوسرے دن دودھ نکالا, تیسرے دن دودھ نکالا. فرمایا چوتھے دن ہم نہ آئے تو فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدان جو اس کا مالک تھا اس کے ہاں کام کر رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کا وہاں گزر ہوا. آپ نے فرمایا بلال اس طرح نہیں کرتا, ان کی غلامی چھوڑ دے, یہ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. تجھے اس دروازے کے اوپر لے جاؤں جہاں مانگنے سے پہلے مل جاتا ہے. فرمایا ادھر نہ لے چلوں تجھے, آمنہ کے لال کی بارگاہ کے اندر جہاں بندے کو مانگنا نہیں پڑتا مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں. فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یار, فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو, فرمایا وہ کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا وہ ہمارے یار کا دروازہ ہے, کبھی چل کر آئے گا نا تجھے دکھائیں گے. ابن عساکر لکھتے ہیں ابھی نام نہیں بتایا, سیدنا ابو بکر صدیق بھی نے نام نہیں بتایا کیونکہ اس وقت کافروں کا دباؤ تھا بہت زیادہ. اگر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا تو خفیہ طور کے اوپر کلمہ پڑھتے تھے, لوگ اللہ کے نبی کو مانتے تھے, چوری چوری چھپ کے خفیہ طور کے اوپر کسی کو بتاتے نہیں تھے. جو بھی بتاتا تھا تو کافر ظلم کرتے تھے, بڑا ستم کیا کرتے تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا, حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اعلانہ اسلام قبول کیا کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے, امیر تھے. فرمایا اس لیے کافر ان کو نہیں چھیڑا کرتے تھے, لیکن جو غریب ہوتا تھا غلام ہوتا تھا اس کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے, ستم بھی کرتے تھے. فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر وہ چاشنی جاگی. جب صبح ہوا تو عبداللہ بن جدان نے بھیجا کہ بیت اللہ کے اندر جا, جو 360 بت پڑے ہیں ان کی جا کر صفائی کر کے آ. حضرت بلال حبشی نے گارا بنایا مٹی کا اور ان کے منہ کے اوپر مل دیا اور کہنے لگا فرمایا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ مجھے تو میرا ایمان میرا گمان یہ کرتا ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے. تم تو نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان دیتے ہو, نہ کسی کی بات سنتے ہو نہ سناتے ہو. یہ کسی کافر کی نظر پڑ گئی, جس وقت اس نے دیکھا اس نے جا کر عبداللہ بن جدان کو بتایا. فرمایا تمہارا غلام ہے حضرت بلال حبشی, فرمایا حبش کا رہنے والا جو کالا ہے, فرمایا وہ تو بتوں کی بے ادبی کر رہا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. فرمایا وہ بڑا چلاک اور سیانہ بندہ تھا عبداللہ بن جدان, اس نے راتی رات سودا کیا
کیا۔ امیہ بن خلف ایک کافر تھا، بہت بڑا شدت پسند تھا اور بہت ہی بڑا ظالم تھا، فرمایا راتی رات اس نے حضرت بلال کو بیچ دیا۔ امیہ بن خلف کی فرمایا نوکری کے اندر حضرت بلال حبشی آ گئے۔ یہاں عمار بن یاسر ایک فرمایا مسلمان تھے، وہ بھی حضور کے سچے غلام تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اندر سے حضرت بلال کی چاشنی ہے ایمان کی، لیکن ان کا یہ مقصد تھا کہ حضرت بلال اعلانیہ اعلان نہ فرمائیں ورنہ یہ کافر ظلم کریں گے، یہ ستم کریں گے۔ فرمایا حضرت عمار بن یاسر نے ان کو بتایا نہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آیا کام کر رہے ہیں امیہ بن خلف کے ہاں۔ ایک دن ایسا آیا، رات کا وقت ہے، بڑا تیز بخار ہے حضرت بلال حبشی کو۔ فرمایا امیہ بن خلف نے دانے دیے ایک بوری، فرمایا اس کو چکی کے اندر تو نے پیسنا ہے، 3 دن کا کام ہے، 3 دن کے اندر یہ پوری بوری پیسنی ہوئی چاہیے ہمیں۔ فرمایا حضرت بلال حبشی رات کا وقت رو بھی رہے ہیں اور چکی بھی چلا رہے ہیں پسینے کے ساتھ، فرمایا آپ بالکل لت پت ہوئے ہیں۔ تو رات کے وقت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا، اس گلی سے جہاں حضرت بلال حبشی اپنی چکی کے اندر دانے پیس رہے ہیں، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لانا ہے کم لج پالاں دا۔ فرمایا جو ہو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے، اگر اللہ کے نبی کو خبر نہ ہو تو وہ نبی کون مانے۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا گزر ہوا تو درد بھری آواز جس وقت اللہ کے نبی کے کانوں کے اندر آئی تو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے دروازے کے اوپر دستک دی، دکل باب، دروازہ کھولا، اندر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور جہاں رخ مصطفیٰ پہنچ جائے تو فرمایا اس گلی کی بات بھی کچھ اور ہو جاتی ہے، رنگ بھی نرالے لگ جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جہاں جو اٹھا دیکھے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، آپ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جدوں مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی کوٹھی دے اندر داخل ہوئے نے، اللہ دے نبی مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے پوچھیا حبشی دسنا کیوں پیا رونے، وجہ کے وے معاملہ کے، رات دا وقت ہر بندہ سویا ہوئے تو چکی پیا چلانا ہے۔ عرض کر دے سونے منہ والا، سونے رخ والا، پہلے تو پوچھنا بڑی درد بری داستان ہے، اگر پوچھ بھی لیا پھر میری دکھ سن لے۔ عرض کر دے سونیا من مونیا میرا جڑا آقا ہے جدے کلو میں غلام ہاں، بڑا ظالم ہے، تشدد پسند ہے، بڑا ظلم کر دے، بڑا تیز بخار ہے اور کہہ دے دانے پس کے دے 3 دنہ دے اندر نہیں تے روٹی نہیں دیواں گا، کھانا نہیں دیواں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا غلام ذرا سو جانا، بستر لالے، آج تیرے جان دانے جانے نو خدا جانے تے مصطفیٰ جانے۔ اور میں آج پریشان نہ ہو، ذرا تکیہ سر دے تلے لانا، سو جاؤ، آج تیرے دانے اللہ دا نبی خود پیسے گا۔ اور میں مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے دانے دی چنگ بریے چکی دے اندر پائیے، سارے دیہات دے اندر رہنا لے او پہلے چکیاں ہوندیاں سن گھماوانا لیا، ہاتھ پکڑانا لیا، او دے اندر پیا پیس جائے۔ علماء لکھتے نے فرمایا اللہ دے نبی جدوں دانے اٹھا دینے چکی آٹومیٹک چلدی پئیے، ادھروں حضرت جبرائیل نو خدا نے بھیجیا، فرمایا جانا جبرائیل جانا، میرا محبوب چکی بیا چلانا ہے، جانا محبوب نو پیچھے ہٹانا، خود چکی چلانا، دانے پسوانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جدوں حاضر ہوئے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا من مونیا ذرا پیچھے ہونا، آج جبرائیل چکی چلاوے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جبرائیل پیچھے ہٹ جا، آج چکی چلاون دی گل نہیں، آج دل نو پھیرا دی گل آ گئی ہے۔ فرمایا جبرائیل تینوں نہیں پتا، وہ فرمایا میں چکی نہیں پیا چلاؤں گا، میں اپنی امت
جماعت دا مؤذن پیا بڑھاندا وا اج حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا انہاں نو اذان پیا سکھانا وا مؤذن پیا بڑھاندا وا حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے نے فرمایا پوری بوری دانے دی پس گئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بلال جا کے سو جا کل دانے تو نہیں پیسے گا کل میں حاضری دے مگا تینو دانے پیس کے دے مگا فرمایا تو دانے نہیں پیسے گا اللہ دا نبی خود آوے گا دانے پیس کے تینوں دے گا علماء لکھتے ہیں دوسرے دن جدوں شام ہوئیے نا اللہ دے نبی حاضر ہوئے نے پھر چکی چلائیے دانے پیس کے 3 دن اللہ دے نبی حاضری دین دے رہے نے تیسرے دن جدوں فرمایا حضرت بلال حاضر ہوئے اپنے غلام اپنے آقا کولو امیہ بن خلف کولو انہوں جا کے دسیا فرمایا آنا کم چیک کرنا کم پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا جس وقت امیہ بن خلف نے دیکھیا کہندے یہ تا بڑے عرصے دراز کم میں اتنی جلدی تو کی میں کرے حضرت بلال اس وقت تے فکرہ دینے کہندے نے تینو نہیں پتا اللہ احد ورسولہ احمد فرمایا تینو نہیں پتا اللہ جنو شان عطا فرماوے پھر ادھا دیا شان عطا فرماوے فرمایا حضرت بلال حبشی نے جدوں پہلی جملہ نکالا اپنے منہ دے وچوں اللہ احد ورسولہ احمد فرمایا کافر ظالم سی امیہ بن خلف انہیں غلاماں نو بلایا اور کیا انہوں پکڑو ظالم نو مارو فرمایا میرا دشمن محمد دا نام پیا لیندے خدا دا نام پیا لیندے حضرت بلال حبشی نو کوڑے مارنا شروع کرنے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ حاضر ہوئے نے جدو حاضر ہوئے نے نا آکے حضرت بلال حبشی نو کہندے نے سونے کیڑی ضرورت پئی سی تنو اظہار کرن دی دل دے اندر رکھیاں دسنا کدے نال پیار ہوئے کدے نال محبت ہوئیے کہندے یار جڑا رات دے ٹائم اس گلی دے وچو نورانی چہرے والا گزر دے نا اس محمد نو دل دے کے آ گیا میں اس محمد تے میں فدا ہو گیا ہوں حضرت عمار بن یاسر کہندے نے پھر اس طرح کر تو بھی اعلان کرے میں بھی اعلان کرے آئے کٹھے صبر کرانگے برداشت کرانگے ظالم ظلم کرانگے ظلم ساوانگے ایک ایسا وقت آوے گا اللہ دا نبی ضرور اپنی چادر دے تلے چھپا لے گا پھر میں عمار نو کوڑے مار دینے حضرت بلال نو کوڑے مار دینے علماء لکھ دینے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے گلے دے اندر ظالمان نے رسا پایا اور مکے دے گلیاں دے اندر پہ گھسیٹ دینے ایک کافر دوڑ کے آندے کہندے بلال کلمہ چھوڑ دے اگر تیرا خدا سچا ہوندا تیری مدد کردہ اگر تیرا نبی سچا ہوندا تیری مدد بھی کردہ لیکن تینو لوگ پہ ذلیل کر دینے خوار کر دینے نہ تیرا خدا آندے نہ مصطفیٰ آندے ذرا فکرہ لے سینے دے اتے لکھ لیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب عطا فرمایا آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ جدو بندہ کوئی برتن لے آن فرمایا دکان تے جاوے نا مٹی دے برتن لے آن واسے انہوں چیک کر دے برتن پکے یا کچے فرمایا خدا اور مصطفیٰ میں نو چیک پہ کر دینے غلام پکے یا کچا فرمایا دعا کرو میں اپنے امتحان دے اندر پاس ہو جاؤں پر میں تھوڑی دعا دا منتظر ہاں میں پاس ہو جاواں جب رات ہوئی ہے امیہ بن خلف نے حضرت بلال نو فرمایا تتی ریت دے اتر لٹایا اور منا من پتھر اتے سچے نے ابن عصا کے لکھ دینے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے جسم دے وچوں خون پیا نکل دے اور دجال نو بلایا جلاد نو امیہ بلان دے کہندے تلوار اٹھانا حضرت بلال دی گردن دے ہوتے رکھ کے نے کلو پوچھنا اللہ دے نبی دا کلمہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا جلاد نے جدو تلوار رکھی نا فرمایا کافر تماشا پہ دیکھ دینے میاں صاحب فرما دینے جنہ دکھاں وچ دل
سکھنا تو وارے دکھ قبول محمد بادشاہ راضی رہن پیارے. پر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ درد پہ سہندے نے تکلیفاں پہ برداشت کر دینے. جدوں جلاد نے تلوار رکھی گردن تے کہندے بلال کلمہ چھوڑ دے نہیں تے گردن اتار دے وانگے. کہندے بڑی سونی گل کریے مینوں موت دا ڈر کوئی نہیں پر میں جدوں تسی تکلیف دیندے ہو نا تہاڈی تکلیف بعد وچ پہنچ دیے آمنہ دا لال پہلے تشریف فرما ہو جاندے پر میں مینوں دیدار مصطفیٰ ہوندے تکلیف کچھ نہیں کہندی. ابن عساکر نے لکھا آپ دے ہتھاں دے وچوں خون ہے گردن دے وچوں خون ہے پیراں دے وچوں خون ہے پر فرمایا عشق لگاوے آمنہ دے لال دے نال لوگ بڑے پہ ستاندے نے. ایک دن گزر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دا فرمایا چاچے دا بیٹا ورقہ بن نوافل دا گزر ہویا انہیں دیکھیا مکے دی چوک دے گلی دے اندر حضرت بلال تے ظلم پہ کر دینے تشدد پہ کر دینے. جا کے اس نے حضرت خدیجہ نو دسے حضرت خدیجہ نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے دستیاں نے سونیا تہاڈا غلام رنگ دا کالا حبشی پر ایک کوئی جملہ دی زبان تے جاری ہے اللہ احد ورسولہ احمد. لوگ بڑا پہ ستاندے نے بڑا پہ ظلم کر دینے. مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال بیت اللہ دے قریب موجود نے سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے. اللہ دے نبی دے اکھاں دے وچوں آنسواں دی بچھاڑے اللہ دے نبی زارو قطار پہ روندے نے. سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہو کے کر دینے سونیا من موڑیا رومن تواڈے دشمن تسی کیوں روندے حکم فرماؤ نا ماجرا کیے. اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق ایک میرا غلام ہے جدا نام بلال ہے. فرمایا جدا نام بلال مکے دے چوک دے اندر لوگ بڑا پہ ذلیل کر دینے اگر پیسے ہوئے نانا جا کے بلال نو آزاد کرا لیا. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونیا غلام تے پھر نخرہ کیڑا میں جانا وا آج حضرت بلال نو آزاد کرا کے لے آواں گا. توجہ کریم فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف دے نال دشمنی آپ بول دے کوئی نہیں. فرمایا آپ نے اپنے غلام نو بھیجیا جانا امیہ بن خلف نو کہے حضرت بلال نو لینا چاہنے آئے غلام سانو عطا کر دے منگنا کی منگنا چاہنے قیمت لالے. غلام گیا فرمایا امیہ بن خلف نے کیا میں نہیں ویچدا. جدوں واپس آیا سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے دشمنی اپنی جگہ دے ہوتے پر اللہ دے نبی دا حکم ہوئے نہ چلنا میں بھی تیرے نال چلنا وا. حضرت بلال نو خرید کے لے آنے سیدنا ابو بکر صدیق چل دیا فرمایا جس وقت اس کافر امیہ بن خلف دے کول پہنچے نے آپ نے فرمایا کافرہ مانگنا کتنا مول منگنا چاہنا ہے قیمت لانا چاہنا ہے لانا. وہ کہندے ایک فرمایا غلام لیواں گا جڑا روم دا غلام ہے تیرا بڑا سمجھدار ہے بڑا سیاںا ہے او بھی لیواں گا تیری لونڈی بھی لیواں گا 20,000 دینار بھی لیواں گا پھر غلام دیواں گا. سیدنا ابو بکر صدیق نے 20,000 دینار کڈے فرمایا اے تیرے اے غلام نے بلایا روم دا فرمایا اے غلام بھی تیرا اے فرمایا لونڈی بھی تیری سب کچھ تیرا. حضرت بلال سانو عطا کر دے علماء لکھتے نے فرمایا او کافر سی سودا پھر گیا کہندے نہیں 20 دینار نہیں لیواں گا 40 دینار لیواں گا. سیدنا ابو بکر صدیق نے 20 دینار اور کڈے 40 پورے کر کے دیتے پر میں بلال تاڑے حوالے کر لے. جدو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو پکڑے آنا سینے نال لایا امیہ بن خلف کہندے صدیق اسی سنے تو مکے دا وڈا تاجر ہے پر میں انہوں تا کھوٹے دے برابر کھوٹے سکیاں دے نال کوئی نہیں خریدا اتنے وڈے مول دے نال لے کے پیا جانا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑا فکرہ دیتا خدا دی قسم ٹھنڈ پڑ جاوے گی. آپ نے فرمایا تو کافر ہوئے تینوں کی پتا آج اگر صدیق کو لو تو جان بھی منگدا آج صدیق بلال دے قدمہ تو جان بھی وار دے
اگر صدیق کو تو جان منگدا تو صدیق بلال دے قدماں دے وار دیندا اج اگر تو روم دی بادشاہی منگدا صدیق فرمایا بادشاہی روم دی تینو عطا کر دیندا اے گل بلال دی نہیں گل آمنہ دے لال دیئے پر میں میرے یار نو بلال بڑا ڈاڈا پسند آیا اس وقت تینو اتنی قیمت دے کے جا رہے ہیں پر میں سیدنا ابو بکر صدیق حضرت بلال نو اپنے سینے نال لایا فرمایا آپ دا جسم خون نال بھریا ہویا سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال اجے اللہ دی نبی دی بارگاہ دے اندر نہیں جانا اگر اس حالت دے اندر تینو نبی نے دیکھ لیا تو نبی نو بڑا دکھ آوے گا اللہ دا نبی روے گا بلال صدیق سب کچھ برداشت کر سکتے پر اللہ دے نبی دا رونا برداشت نہیں کر سکتا پر میں میرے نال چلنا تینو غسل دیواں کپڑے پواواں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماندے نے بچپن میں میرا غلامی دے اندر گزریا جوانی میں غلامی دے اندر گزری نہ ماں دا پیار دیکھیا نہ باپ دا پیار دیکھیا جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق میں اپنے گھر لے کے گئے غسل بھی دیوایا نویں کپڑے بھی پوائے اور کنگھی پکڑ کے فرمایا میرے والاں دے اندر پھیری فرمایا جدوں سیدنا ابو بکر صدیق نے اس رادہ اخلاص سے فرمایا میرے نال لے جا اختار کریا حضرت بلال فرماندے نے مینوں پتہ چل گیا کہ آج میری ماں تو کوئی ود مینوں پیار پیا دیندا ہے مینوں پتہ چل گیا واقعی اللہ دے نبی دے غلاماں دی شان ہے فرمایا بنا کے سجا کے سنوار کے جدوں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے قریب آیا مینوں فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق روک دینے فرمایا بلال جدوں اللہ دی نبی دی بارگاہ دے اندر جاویں رومی نا صبر کری اگر اللہ دے نبی نے تینوں روندا دیکھ لے اللہ دے نبی بھی رو لین گے فرمایا رومی نا صبر دا سہارا لامی حضرت بلال حبشی وعدہ کر دینے سونیا نہیں رواں گا چپ کر کے جاواں گا حضرت بلال فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچے نا اللہ دے نبی نے سر اٹھا کے کہا فرمایا صدیق جا اللہ تینوں بڑی جزا عطا فرماوے گا میرے غلام نو تو آزاد کرا کے لے آیا ہے پھر میں جدوں اے جملہ سنیا نا حضرت بلال فرماندے نے میرے تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق پھٹ پھٹ کے رونا شروع ہو گئے اور عرض کردے نے سونے ہاں اے تھوڑا ہی کرم ہے تسی جے دے اوتے رحم فرما دو اللہ اے مقام عطا فرما دیندا ہے پر میں اللہ دے نبی نے فرمایا بلال آ جانا اللہ دے نبی دے سینے نال لگ جا تاکہ تیرے سارے درد اور دکھ مٹ جان حضرت بلال فرماندے نے جدوں نبوت علیہ سینے دے نال میں لگیا نا میرے قدم زمین تے فرمایا میری نظر عرش تے بھی عرش کروا جس وقت حضور کے سینے کے ساتھ میں لگا ہوں تو قدم میرے زمین کے اوپر نظرہ میری عرش کے اوپر جس کو اللہ کے نبی نوازیں خدا کی قسم ہے اس کی شان کو پس کوئی نہیں کر سکتا دعا ہے انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے